جی السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں خدا کا کلام ہے، اسے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کا تبھی مزہ ہے اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو آج اس پروگرام میں خاکسار آپ کے لیے ایک نہایت منفرد نئے انداز سے عربی زبان اور قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کی طرف رہنمائی کرے گا، یعنی عربی مادہ حروف کی مدد سے تمام عربی اسماء اور افعال تیار ہوں گے۔ یہ طریق آپ کے سامنے پیش کرنے والے عبدالسمیع صاحب ہیں، جو اس طریق کی پہلی کڑی قرآن کریم میں پائے جانے والے اردو زبان کے الفاظ یہ پیش کر رہے ہیں، جو اردو دان احباب کو پہلے ہی آتے ہیں، وگرنہ انہیں یاد کر کے اپنے اردو اور عربی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو عبدالسمیع صاحب ہیں، ان کا تقریباً 20 سال سے یہ اس چیز کی ریسرچ کر رہے تھے، اور ابھی انہوں نے یہ چاند ایک آپ اردو اور عربی کے الفاظ سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قدر سمجھ سکیں گے کہ قرآن کریم پڑھے ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ اس کا خود بخود آپ کے ذہن میں ہوتا رہے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں گے قرآن کریم۔ یہ انتہائی ایزی طریق ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ عربی کے بھی جو الفاظ ہیں وہ بھی یاد آپ کو ہو جائیں گے، اور اسی طرح اردو میں بھی آپ کی وکیبلری بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ طریق سیکھیں۔ ان کا تقریباً 20 سال سے قرآن کریم کی اس تعلیم کے اوپر محترم عبدالسمیع صاحب ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ٹیچنگ کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ یہ کلاس یہ اٹینڈ کریں، اور یہ چند منٹ کا پروگرام ہے، اور اسی طرح اس سے رہنمائی اگر ہوگی آپ کی تو آپ کو مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو لیکچر آپ کو ملتے رہیں گے، جو چند ایک لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی سمجھ سکیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں، چلے کلاس کی طرف چلیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عبدالسمیع قریشی ایک نئے انداز سے قرآن عربی زبان سیکھیں، یعنی عربی مادہ اور حروف کی مدد سے تمام عربی اسماء اور افعال تیار کریں، جس کی پہلی کڑی قرآن کریم میں پائے جانے والے اردو الفاظ ہیں جو مرحلہ وار پیش خدمت ہوں گے۔ ان اردو الفاظ کو عربی سمجھتے ہوئے عربی اور اردو زبان سیکھنے کی طرف بڑھیں۔ اس ویڈیو کے جملہ حقوق بحق مؤلف حاضہ محفوظ ہیں۔ یہاں خاکسار صرف مختصراً بتائے گا کہ اردو دان احباب قرآن کریم میں پائے جانے والے 70% عربی الفاظ کے لفظی معنی بغیر یاد کیے کس طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اردو زبان کے 70% الفاظ پائے جاتے ہیں، پس ان 70% اردو الفاظ کی فہرست مرحلہ وار پیش کی جائے گی، جنہیں اردو دان احباب پہلے سے ہی جانتے ہیں، وگرنہ ان کا آسان فہم ترجمہ بھی پیش خدمت ہے۔ اس طرح آپ عربی زبان سیکھنے کے ساتھ اردو زبان کے مشکل الفاظ بھی سیکھ پائیں گے۔ نیز ایسے عربی مادہ جات جو اردو زبان میں براہ راست مستعمل نہیں، انہیں اردو میں ڈھال کر آپ کے سامنے لایا جائے گا، جنہیں اردو دان بغیر یاد کیے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ نیز عربی گرامر کو اردو میں ڈھالتے ہوئے نیز اور بھی طریق ہوں گے جن کی وضاحت ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ اردو میں ڈھالنے سے مراد یہ ہے کہ خاکسار پچھلے 20 سال سے لنگوسٹک پہ ریسرچ کر رہا ہے، جیسے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، کتابیں ہیں، مگر یہ اس میں ایک مسئلہ گرامر کا حل کیا ہے کہ ماہرین یہ کہتے تھے کہ دنیا جو اوریجن آف لینگویج کی اگر بات ہو تو الفاظ تو ملتے ہیں، گرامر نہیں ملتی، تو خاکسار نے جو ہے انگلش، اردو اور دوسری زبانوں کی جو گرامر ہے وہ انگلش کی فار ایگزامپل 70% جو ہے عربی سے ایکول کر دی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر میں کسی کو انگلش پڑھاؤں گا تو وہ عربی میں کنورٹ ہو جائے گی، اردو پڑھاؤں گا تو وہ اردو میں کنورٹ ہو جائے گی، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، کیونکہ ساری زبانیں جہاں عربی سے آئی ہیں تو گرامر بھی دنیا نے عربی ہی کی لی ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس
کیسٹ میں کچھ اردو الفاظ پیش کیے جاتے ہیں جو قرآنی الفاظ کے مشابہ ہیں۔ اردو الفاظ کو عربی الفاظ سمجھتے ہوئے نظر ڈالیں۔ ذیل میں دیے گئے 4 اردو زبان کے الفاظ سیکھ کر شعوری طور پر 350 قرآنی الفاظ کا علم حاصل کریں۔ قرآن کریم میں پائے جانے والے اردو الفاظ جو عربی سے مشابہ ہیں، یعنی عربی زبان کا چربا نقل ہیں۔ یہ 4 الفاظ یہ ہیں: سماع، اسم، تسمیہ اور مسمع۔ یہ اردو میں بھی پائے جاتے ہیں، عربی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے معنی آپ کو آتے ہوں گے، نہیں تو نیچے ان کے آسان فہم ان کے معنی دیے جاتے ہیں، انہیں دیکھ لیں۔ ان الفاظ کے معنی پیش خدمت ہیں: اسم بامعنی نام، اور یہ قرآن کریم میں 39 بار استعمال ہوا ہے۔ سماع بامعنی آسمان، اور یہ قرآن کریم میں 310 بار استعمال ہوا ہے۔ تسمیہ بامعنی نام رکھنا، اور یہ اردو زبان میں، اور یہ بھی قرآن کریم میں 1 بار استعمال ہوا ہے۔ مسمع موسوم کیا گیا، اور یہ جملے میں نے بتا دیا ہے۔ پھر آپ اکیلے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہو تو مشکل لگے، مگر آپ ویسے اسے جملے میں استعمال کریں گے تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، مطلب آپ کا نام کیا ہے۔ سماع آسمان، اور تسمیہ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پھر مسمع اسم با مسمع، کہ عربی زبان جو ہے اسم با مسمع ہے، تو اس طرح جملے میں تو ہر آدمی اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے، مگر اکیلے آپ اس سے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مندرجہ بالا 4 الفاظ کے معنی یاد کر کے قرآن کریم میں پائے جانے والے 350 الفاظ سیکھیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ 4 الفاظ 350 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کتنے بڑے اجر کے جو ہیں وہ ہوں گے حقدار کے۔ 350 الفاظ جو ہے یہ تھوڑی سی محنت سے سیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو آپ یہ لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، نہیں تو ایزی کم ایزی گو ہوگا۔ جس طرح آپ نے یاد کیے اسی طرح چلا جائیں گے، اور یہ تو آتے بھی ہیں پہلے، مگر یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اردو کے الفاظ دیکھیں اور انہیں عربی سمجھیں۔ آگے میں عربی آیات جو ہے پیش کی جائیں گی، ان میں پھر آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب عربی آیات اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ عربی ہے، تو وہاں ابھی تسمیہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ اردو کے ہیں۔ اس طرح آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی قرآن کریم میں عربی کے الفاظ پہچاننے کی۔ قرآن کریم کے آیات جہاں یہ اردو الفاظ عربی شکل میں موجود ہیں، پر ایک نظر آسان فہم ترجمہ کے ساتھ۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں اس کے معنی جو امام راغب نے تحریر فرمائے ہیں، کسی چیز کی علامت جس سے وہ پہچانا جائے۔ آگے میں بسم اللہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو بے اسم اور اللہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں اسم جو ہے یہ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے سماع، جیسے کہ میں نے بتایا اس کے معنی آسمان کے ہیں، اور آگے دیکھیں قرآنی آیت ہے، اس میں بھی سماع والسماع بنا، اس طرح جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کو وہ سماع اردو کا لگتا نہیں ہے، عربی کی تحریر ہے، زیر زبریں ہیں، پھر جملے میں بند ہے، تو یہ پہچاننے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے لال رنگ سے۔ اردو میں بھی سماع ہے، عربی میں بھی سماع ہے۔ تسمیہ آگے جیسے بتایا جا چکا ہے پہلے کہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے اسم رکھنا، کیونکہ تسمیہ میں بھی اسم پایا جاتا ہے۔ اسم رکھنا یعنی نام رکھنا، یہ آگے قرآنی آیت ہے تو جو ہے تو اس میں آپ کو تسمیہ نظر آ رہا ہے، تو یہ اردو کا ہی ہے۔ پھر مسمع، یہ بھی میں نے قرآن کریم کی اگلی جو آیت پیش کر دی گئی ہے، اسے آپ روک کر 3-4 دفعہ لکھیں، اور جو شوق رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ لکھیں بھی۔ مندرجہ بالا اردو الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں۔ تفصیل کے لیے یہ میں نے یہاں دیا ہے، تفصیل کے لیے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر کیسٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کا نام درج ذیل ہے دی کریٹو آسپیکٹ آف عربک۔ آخر میں دوبارہ گزارش ہے، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہوں، خود بھی اس جہاد عظیم میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی توجہ دلائیں۔ تفصیل کے لیے وزٹ کریں یہ دی کریٹو آسپیکٹ آف عربک، خاکسار عبدالسمیع۔ ناظرین، ایسے ہی چند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنے سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اپنی زبان میں۔ اور بہت شکریہ جن لوگوں نے ہماری یہ کلاس اٹینڈ کی، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ہمارے بھائی جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ حسن الجزا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔